السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول کی صبح آپ کو مبارک ہو۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، سوتی بستی کو ایک پل میں جگا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، سوتی بستی کو ایک پل میں جگا دی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھا ہے کہ 100 گریٹ پیپلز ان دا ورلڈ، اس میں وہ کہتا ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو۔ انصاف کا تقاضا تھا۔ بولے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسے اخلاق کی مالک ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملے گے۔ سلام اس پہ کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پہ کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پہ کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پہ کہ جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پہ کہ جس نے مشکیں کھول دی اسیروں کی، سلام اس پہ کہ جس نے اسرار محبت دنیا کو سکھلائے کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ جو انسان مسلمان ہے دنیا میں، ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھو، لیکن اسے رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، وہ اسلام کے اعمال بھی کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج رکھتا ہے، زکوٰۃ رکھتا ہے، لیکن رسول اللہ کے نام پر اس کو سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، تو وہ ایمان میں پختہ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ سے جب بھی 12 ربیع الاول آتی ہے کچھ آرٹیکل لکھتا، شعر لکھتا اور اسٹیٹس رکھتا ہوں، لیکن اس بار میں نے یہ کرا کہ ڈائریکٹلی ویڈیو بنا کے بات کرنا چاہا، کیونکہ نہ تو میں 12ویں کا اسکول کا بچہ ہوں اور نہ ہی میں اسکولی ماحول کے دل دادا، میرے وطن کے چھروں کا، وطن کے چھکوں اور ہجڑوں کا، نامردوں کا غلام ہوں، جو مجھے میری زندگی کی تفسیر کرنے سے روکیں گے، نعمتوں کی تفسیر سے روکیں گے، جو مجھ تک اسکوٹی آنے سے روکیں گے یا بائک چلانے سے روکیں گے، یا جو میرے لیے 12ویں کے اصول قائم کریں گے اور خود موٹے ہو کر کھا کھا کے موٹے ہو جائیں گے، اور جو روپیوں کے ڈھیر پہ سو جائیں گے، جو اپنے بیٹوں کے لیے عزت سے بات کریں گے اور مجھے ذلت سے پیش کریں گے، ایسے لوگوں کو اللہ ضرور برباد کرے گا۔ یاد رکھو، قل جاء الحق وزهق الباطل وكان زهوقا۔ اللہ اسکول کے اصول کو کبھی نہیں مانتا، قرآن کے اصول کو مانتا ہے۔ اسکول میں کوئی دوست بنا تھا تو اس سے مطلب اسکولی سسٹم سے مطلب نہیں تھا، نہ اسکول لائف سے۔ اس بات کی وارننگ دھیان میں رکھیں۔ محمد عمر، ثاقب محمد عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میرا آپ سے التماس ہے کہ ہر بھوکے انسان کو کھانا کھلائیے۔ میں نے بنگلور میں دیکھا کہ لوگ بریانیوں کے پاکٹ باغتے ہیں۔ اس دن کو زیادہ سے زیادہ غربا پر لٹائیے، مستحقین پر لٹائیے، تھوڑے سے 19-20 رہے تو ان پر بھی لٹائیے، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ پوری شان اور پوری آن سے سچوں کا ساتھ دیجیے اور سچائی کا ساتھ دیجیے، مخلصی کو اپنائیے، ایک اللہ کو مانیے، نمازیں پڑھیے، اپنے عقائد کو صحیح کیجیے، اور عقائد کو صحیح کرنے کا مطلب ہے سچ کا ساتھ دینا، منافقت کو اپنے دلوں سے نکال کر پھینک دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اچھے تھے۔ ویسے اخلاق کو اپنائیے اور ان اخلاق کو دنیا بھر میں عام کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا ہے بہت، اور یہ نہیں، اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھا نہیں کرے، بلکہ اخلاق کو مستحکم، مضبوط رکھے، مستحکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے تو اس کو مستقل مزاجی سے کرتے تھے، اس سے ان کی ایک ویلیو بڑی تھی۔
کہ وہ اخلاق کے پکے ہیں، کچے نہیں تھے، وہ جھوٹ موٹ کے اخلاق نہیں دکھلاتے تھے، وہ بناوٹی حقیقت تھی ان میں. تو اپنے اخلاق کو پختہ کیجیے. میں ویڈیو نہیں بناتا اور نہ ہی بنانا چاہتا ہوں، نہ ہی مجھے فیشن کی تہذیب سے محبت ہے، لیکن کچھ حرامی اسکولی چھرے اور کچھ فیشن پرست کتے جو کہیں پر آفسوں میں سرکاری کام کر کے کوئی بھی آفسوں میں، چاہے گاڑی کی پاسنگ کا آفس ہو، چاہے بسوں کی پاسنگ کا آفس ہو، یا پھر کوئی بھی، مجھ سے جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ ویڈیو نکالا جائے. میں نے پورا چینل بند کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ میں تو تصویر نکالنے کو بھی غلط سمجھتا ہوں. لیکن میں جس ملک میں پیدا ہوا کبھی کبھی ایسا کر لیتا ہوں. جو لوگ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری ایک بات کو اچھی طریقے سے سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انسانیت کے لیے آسان ہے، وہ انسانیت کے خیر خواہ تھے. ہمیشہ غار حرا میں جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف انسانوں کی فکر کرتے تھے کہ انسانیت کہاں جا رہی ہے، کون سے غلط طریقوں پہ جا رہی ہے. لات عزا حمل، لات عزا حمل، یہ ایسے بت تھے جن کی پرستش لوگ کرتے تھے. ان میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کا تھا کا مجسمہ تھا، کوئی عورتوں کا، کوئی جانوروں کا. ان سب کو توڑا گیا. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی استقامت پر. ایک دن میں کچھ نہیں ہوا تھا، 40 سال اسٹیبلشڈ رہے اور ہر دن انقلاب پیدا ہوتا تھا، ہر دن نئے نئے مسلمان پیدا ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن آسانیاں ہوتی تھی اور کافروں کی دن بدن ہار ہوتی تھی. ہر نماز کے بعد میں کبھی بھی آپ دعا کرتے ہو تو درود ضرور پڑھا کرو، پہلے، درمیان میں اور آخر میں. اس سے دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں. والسلام، اللہ حافظ.